وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اس دور میں خوش نصیب ہے وہ اکبر جس نے قرآن کو کھلا رکھا، سفر حفظ میں یہ عاجز آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالی کی دعوت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پر لبیک کہا ہے۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کل 4 باتیں ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 پختہ ارادہ، نمبر 3 کام میں آنے والی مشکلات کا برداشت کرنا، نمبر 4 کام کے پورا ہونے تک ہمت کے ساتھ کام میں لگا رہنا۔ پھر دیکھیے کہ کامیابی کے لیے آپ کے علاوہ کون سی جائے پناہ ہوگی۔ نہ بھاگو کبھی تم چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، رہو گے اگر تم یوں ہی مستقل نتیجہ بھی جائے گا ایک دن مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں، نہ تم ہچکچاؤ نہ ہرگز ڈرو، جہاں تک بنے کام پورا کرو، طلب میں جیو جستجو میں مرو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ حفظ قرآن کل 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 ناظرہ، نمبر 2 سبق، نمبر 3 سبق کا پارا اور نمبر 4 دور۔ دور کو یاد کرنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ جس پارے کو آپ کو یاد کرنا ہے پہلے اسے 1 یا 2 مرتبہ دیکھ کر پڑھ لیا جائے اور ایک بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے۔ بغیر دیکھے پڑھنے میں جو اٹک آئے یا جو غلطیاں ہو اسے صحیح کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دور میں جو غلطیاں آئی تھی اور جو اٹک آئی تھی اور جس کے نیچے لکیر لگائی گئی تھی ان اٹک کو اور ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے تاکہ وہ غلطیاں اور وہ اٹک اس دور میں نہ دہرائی جائے۔ پتہ لگانا کہ پارے کا میرا کون سا حصہ، کون سا رکوع زیادہ کچا ہے، اس اعتبار سے دیکھ کر پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی پہلے پارے کا دور کر رہا ہے اور پورے پارے میں اس کا 5واں رکوع زیادہ کچا ہے تو اسے پورے پارے کو اگر وہ 2 بار پڑھ رہا ہے تو اس رکوع کو 5ویں رکوع کو اسے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھنا ہے تاکہ اس رکوع میں پختگی آ جائے۔ یاد رکھیں سبھی صورتیں، سبھی رکوع اور سبھی پارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ پارے آسان ہوتے ہیں تو کچھ مشکل، کچھ رکوع آسان ہوتے ہیں تو کچھ مشکل، کچھ صورتیں آسان ہوتی ہیں تو کچھ مشکل۔ اس لیے ہمیں پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا رکوع آسان ہے اور کون سا مشکل۔ آسان رکوع کے پیچھے ہمیں کم محنت کرنا ہے اور جو رکوع مشکل ہے، جو صورتیں مشکل ہیں ان کے پیچھے ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے۔ اگر کوئی آسان رکوع کو 2 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو مشکل رکوع کو 3 یا 4 مرتبہ پڑھیں تاکہ جو کچے رکوع ہے وہ بھی پختہ ہو جائے اور نتیجتاً ہمارا پورا قرآن پختہ ہو جائے۔ یاد رکھیں چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور، غلطیاں 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 کوئی لفظ چھوٹ گیا، نمبر 2 کسی آیت کے بعد والی آیت یاد نہیں آ رہی ہے جسے ہم اٹک کہتے ہیں، نمبر 3 کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا۔ غلطیاں یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور، جسے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا کوئی سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سنا رہا ہے اور اس میں اس کی 3 غلطیاں ہوئی ہے۔ نمبر 1 یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جس میں بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا۔ دوسری غلطی یہ کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون کے بعد والی آیت اسے یاد نہیں آ رہی ہے۔ تیسری غلطی یہ
کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر اس نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا ہے۔ نمبر 1 لفظ چھوٹ گیا، نمبر 2 آگے کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے، نمبر 3 کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا۔ ہماری غلطیاں یہ 3 طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ سبق ہو، سبق کا پارا ہو یا دور۔ اب میں آپ کو ان تینوں طرح کی غلطیوں کی اصلاح کس طرح کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اتنی آیت کو آپ کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی جو لفظ چھوٹ گیا ہے اس کے پہلے کے کچھ الفاظ اور اس کے بعد والے کچھ الفاظ کے ساتھ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ بالغیبی کا لفظ چھوٹ گیا ہے تو آپ کو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ 3 بار دیکھ کر اور 1 بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے بعد والی آیت یاد نہیں آ رہی، آیت کے آخری حصے کو اور اس کے بعد والی آیت کے شروع کے کچھ الفاظ کو دیکھ کر 3 بار پڑھنا ہے اور 1 بار یاد ہوا یا نہیں جانچنے کے لیے بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ 1 بار بغیر دیکھے پڑھنا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ تیسری غلطی یہ کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا گیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی جگہ پر وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ پڑھ لیا گیا۔ تو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح آیت کو 3 بار دیکھ کر پڑھ لیا جائے اور 1 بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 1 بار بغیر دیکھے پڑھ لیا جائے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ عاجز فری حفظ چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں حفظ قرآن کے متعلق مفید مواد لاتا رہے گا، اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے گروپس میں سے ضرور شیئر کریں۔ متشابہات کے سلسلے میں اس عاجز نے اب تک پہلے 2 پاروں کی متشابہات حل کر چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلے لسٹ میں جا کر ان 2 پاروں کو ضرور دیکھیں اور آئندہ اس چینل کے ذریعے یہ عاجز پورے قرآن کریم کی متشابہات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ اس چینل پر بنے رہیں اور اس نیک عمل کو اپنے جانی اور مالی مدد کے ذریعے ضرور تعاون کریں۔ فقط والسلام۔